بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرہ، میں اسامہ زاہد ہوں۔ ناظرین، ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا، اس کے بعد مشرقی وسطی خطوں میں ایک چہم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا یہ حملہ جو ایران کی جانب سے کیا گیا ہے اس کا فائدہ کس کو ہے، اور کیا ایران کے اس حملے سے اسرائیل کو فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ یہ تمام تر صورتحال پہ بات ہوتی رہے گی، لیکن اس جو خطے کے اندر یہ آگ کی چنگاری بھڑک رہی ہے، جو فلسطین کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، غزہ کے اندر صورتحال ہے، اور بیت المقدس پر قابض صہیونی طاقتیں جس طرح سے متحرک، اس تمام تر صورتحال کو دیکھا جائے تو 2000 سال ہم اگر پیچھے جائیں تب بھی صہیونی طاقتیں اسی طرح سے متحرک، یہی چالیں، یہی چال بازیاں، یہی دھوکے اور یہی دعوے اور یہی جھوٹی قسمیں اور یہی جھوٹے آئینے دکھا کے پورے عالم کو گمراہ کرنے کی کوشش، یہ سب ان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اگر اب بات کریں موجودہ سچویشن کی، جس طرح سے پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے خود کو مظلوم ثابت کر کے فلسطینیوں پر جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی مثال تک نہیں ملتی۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے۔ چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر حیدر سیالوی صاحب موجود ہیں۔ شہیر صاحب اس تمام تر صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ شہیر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ بات کریں گے ایران نے جو اٹیک کیا ہے اسرائیل پہ، اسرائیل کو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ ایران نے پری پلان کیا ہے، اب ایران پیچھے بھی ہٹ گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال پہ ایران کا کردار کیسا ہے؟ اس بہت مختصر وقت میں اور بہت مختصراً آپ کو ساری چیز واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی وار کیا ہے، کوئی جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ جو وار دمشق میں ہوا تھا، اس چیز کو لے کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران نے تو صرف ایک حملہ سا کر دیا، اور وہ بھی فلسطین کے لیے نہیں کیا، وہ تو جناب اس کی دمشق میں موجود جو سفارت خانہ تھا اس پہ اٹیک کیا گیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سفارت خانے پہ یا ایران کے کسی بھی آفس پر دمشق میں اٹیک کیا کیوں تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حزب اللہ کو کون سپورٹ کر رہا ہے بیک اینڈ پہ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لبنان سے جو اٹیک ہوتے ہیں اسرائیل پہ اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ حماس کیوں بار بار ایران کا دیگر ممالک کے ساتھ شکر گزار رہتی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو چھ مگوئیاں پچھلے 1.5 دن سے ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے ویسے نہیں جناب، یہ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے دو طبقوں پر۔ ایک تو جنہیں ہم کہتے ہیں، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، ہر مکاتب فکر میں، ہر مکتبہ فکر میں اچھے علماء بھی ہوتے ہیں، لیکن 2 ٹکے کے ملے ملوانے بھی ہوتے ہیں جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی اسرائیل کے خلاف ایران کوئی سٹیپ لے، یا عراق کوئی سٹیپ لے، یا لیبنان کوئی سٹیپ لے، یا یمن کا آرمی چیف کوئی سٹیپ لے، تو وہ ان ملے ملوانوں کو ان کے خلاف چھوڑ دیا جاتا ہے، کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے 2 ٹکے کے میراثی ذاکروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب افغان طالبان امریکہ کے اگینسٹ کوئی سٹیپ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کوئی سیکٹیرین معاملہ نہیں ہے، یہ القدس کا معاملہ ہے، اور اس صورتحال پہ ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا۔ either you are a Sunni, you are Shia, you are Wahhabi, you are A, B, C, whatsoever۔ بھائی اس وقت جب فلسطین میں، غزہ میں، کسی بھی علاقے میں جب مسلمان بچے بچی پر یا ہماری ماں بہن بیٹی پر ظلم ہوتا ہے، آپ اس سے مکتبہ فکر نہیں پوچھتے۔ جب ان سے مکتبہ فکر کیوں نہیں پوچھا جاتا، تو پھر آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ جناب اسرائیل پر اٹیک بھی صرف تب جائز سمجھا جائے گا جب آپ کا مکتبہ فکر کرے گا؟ یہ مکتبہ فکر کی جنگ نہیں، یہ مسلمانوں کی جنگ ہے۔ رسول اللہ علیہ شعیب بھائی وہ تو ٹھیک ہے، اگر اب کی جو امامت کی، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صہیونی طاقتیں اس وقت بیت المقدس کو شہید کر کے وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کی تعمیر دیکھنا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ 2000 سال سے باقاعدہ طور پہ متحرک ہیں۔ حضور اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 500 سال پہلے دوسرا ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا تھا، تب سے لے کر اب تک وہ اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے مسجد الاقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں۔ اگر جس طرح سے ایران نے حملہ کیا، میزائل بالکل بیت المقدس کے اوپر سے گزر کے گئے ہیں، کہیں کسی مسلم ملک کو استعمال کر کے اس کا ہی میزائل مسجد اقصیٰ پہ گرا دیا جائے اور بعد میں کہیں کہ مسجد اقصیٰ کسی اسلامی ملک کے میزائل سے شہید ہو گئی ہے، تو اب ہم کیا کریں، اب اپنا مقصد ہم پورا کر سکتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اسامہ بھائی، واٹس ایپ گروپس پر آرٹیکلز کے ذریعے یا فیس بک پر یا ٹک ٹاک پر یہ پراپر ایک بیانیہ بنایا گیا پچھلے 1 دن سے کہ جناب یہ میزائل یہاں سے آئے تھے تو اس طریقے سے آئے تھے، یوں گرا دیا جاتا، بیت المقدس کو، مسجد الاقصیٰ کو شہید کر دیا جاتا، ڈوم آف راک کے اوپر گرا دیا جاتا۔
اور ایران پہ ڈال دیا جاتا. سر یہ فالس فلیگ آپریشن اسرائیل، انڈیا، امریکہ دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ. یہ ماضی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یار کسی مسلمان ملک نے جا کے اٹیک کیا تھا. ہم تو یہی جدوجہد کر رہے ہیں کہ خود مختار پاکستان بھی یہ اسی طریقے سے بنے کہ جب سلالہ چیک پوسٹ پہ میرے فوجی جوان امریکہ شہید کرے تو ہمیں کسی سے آرڈر لینے کی اجازت نہ لینی پڑے، سیدھا تن کے رکھیں ان کو. جب اسامہ کو شیر بھائی میں بھی چاہتا ہوں، بلکہ ہر ذی شعور مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ تمام اسلامی ممالک ایک پیج پہ آ کے اس القدس کے معاملے پر کم سے کم ایک پیج پہ آ کے یہاں پہ سٹرائک کریں، جنگ لڑیں، سامنا کریں ان طاقتوں کا. لیکن سوال یہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، ان جو یہ کوشش کی گئی ایرانی کوشش جس میں انہوں نے 115 غالباً میزائل جو چھوڑے، 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے میزائل گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میرے خیال سے مخلصی کی صورتحال ہوتی تو شام سے اگر لانچ کیے جاتے، اردن سے لانچ کیے جاتے تو 20 منٹ میں وہاں پہ پہنچ جاتے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ اتنے کمزور میزائل پھینکے گئے؟ سن سکتے ہیں شیخ صاحب؟ شہید سالوی صاحب سے رابطے کی کوشش کریں گے. اصل مسئلہ اس وقت جو انٹرنیشنل سطح پہ ہے. جی شہید صاحب سن سکتے ہیں؟ جی پلیز آخری لائن سوال کی آپ کمپلیٹ کر لیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو میزائل پھینکے ایران نے، اگر وہی شام یا اردن سے پھینکے جاتے تو بڑا فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا، 20 منٹ میں پہنچ جاتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایران سے صرف 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے میزائل پھینکے گئے اور پہلے اعلان بھی کر دیا گیا تاکہ اس کی تیاری کر لیں. تو یہ یہاں پہ سمجھنے سے یہاں پہ اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجوہات تھی کہ پہلے اعلان بھی کر دیا تاکہ اس کی تیاری بھی کر لے اور اتنے سست میزائل پھینکے گئے. کہ جس طریقے سے انڈیا نے ہمارے 1-2 درخت شہید کیے تھے اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ رسپونڈ بیک کریں گے، اور پھر ہم نے ان کا کاکروچ ابھینندن کی صورت میں پکڑا تھا. ایران نے بھی اسی طریقے سے رسپونڈ بیک کیا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت اسکول آف تھاٹ کی آڑ میں کئی لوگوں کی دکانداری کا مسئلہ بنا ہوا ہے سر. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہی کام سعودیہ کرتا میں اس کے ساتھ ہوتا، یہی کام ترکیہ کرتا میں اس کے ساتھ ہوتا. افغان طالبان کا میری عمر میں پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہے جو سب سے بڑا سپورٹر ہو اور اوپنلی جس نے اس وقت جہاد کا سپورٹ کیا، اس نیریٹو کا سپورٹ کیا جب لوگ ڈرا کرتے تھے. سر یہ معاملہ خدا کا واسطہ میں دوبارہ اس قوم سے نکل گیا. اب آتے ہیں اردن سے کیوں نہیں کیا؟ بھائی اردن تو خود اس جہاز کو گرا رہا ہے. اردن یا جارڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو بیچارے اتنے طاقتور ہے ہی نہیں، وہ تو جو اسرائیل کہتا ہے وہ اس طریقے سے تسلیم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو وہ ان کے زیر عتاب ہے جس طریقے سے ہمارے بڑے امریکہ کے زیر عتاب. اچھا اردن کا جو کردار ہے یہ اچھا اس حملے سے ایک چیز پازیٹیو بھی ہے. میں اپنے اگر تجزیہ دوں یہاں پہ، آپ اسے شاید اتفاق کریں کہ مسلم ممالک کی پوزیشن واضح ہو گئی ہے یہاں پہ. سعودی عرب اور پاکستان کی پوری اصرار و خاموشی نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہوئے ہیں. شیر صاحب دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے، میں آپ کو اسامہ بھائی تھوڑا سا انڈائریکٹلی کی جگہ ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں کیونکہ عوام ہماری سمجھ نہیں پائے گی. اب آتے ہیں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، دیوبند اسکول آف تھاٹ اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، اور بریلوی اسکول آف تھاٹ کے بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جن کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی. سب سے بڑا میں آپ کو دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایران نے یہ حملہ درست کیا کہ سب سے پہلے افغان طالبان نے اس کی حمایت کا اعلان کیا، پھر جا کے فتویٰ افغان طالبان کو بھی لگاؤ کہ آپ بھی اسلام سے خارج ہو چکے ہو. اسی طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب افغان طالبان کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو شیعہ اسکول آف تھاٹ کو بھی اس طریقے سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ معاملہ اسکول آف تھاٹ جنگ سے بالا تر ہے. بھائی یہاں نہیں دیکھا جاتا آپ ہاتھ کیسے باندھتے ہیں، آپ رفع دین کرتے ہیں نہیں کرتے. القدس کا معاملہ ہے، اگر اس پہ امت مسلمہ ایک پیج پہ نہیں آتی تو پھر کبھی بھی امت مسلمہ ایک پیج پہ نہیں ہو سکتی. اور بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ اسامہ بھائی میں اس پر ایک ہی دلیل دوں گا. We should appreciate each and every person who had pelted a single stone towards Israel. اگر ایک بٹا بھی اٹھا کے مارا اسرائیل کو، ہم اس کے بھی ساتھ کھڑے ہیں. تو ایران نے تو پھر میزائل مارے، اسرائیل نے اس کا ڈیفنس سسٹم اچھا تھا، کچھ گرے کچھ نہیں گرے، وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے. امریکہ بھی حرکت میں آ گیا، برطانیہ بھی حرکت میں آ گیا، اقوام متحدہ بھی حرکت میں آ گئی کیونکہ ان کے لے پالک بچے کو تکلیف ہونے لگی تھی. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں اس کے دفاع میں ایران کو وہ میزائل پھینکنے میں کتنے ڈالرز لگے،
اور کتنے اربوں خربوں ڈالرز اسرائیل کو لگے اور اس کے ساتھیوں کو لگے اس کا دفاع کرنے میں، تو کہیں نہ کہیں نقصان ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیبنان کے، دمشق کے، ایران کے، عراق کے، سیریا کے، یمن کے مسلمانوں نے جشن منایا، غزہ کے مسلمان بچوں نے جشن منایا، تو اٹ مینس کچھ ہوا تھا، کچھ ہوا تھا جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری کو اسرائیل نے خط لکھا کہ فل فور اجلاس بلایا جائے، کچھ ہوا تھا کہ امریکہ اور جو برطانیہ تھا وہ حرکت میں آیا تھا اپنی عوام کو راضی کرنے کے اچھا لیے۔ شہیر بھائی، یہ تو ٹھیک ہے، ایک عوامی سوال بھی میرا آپ سے ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو ساری عوام یہ چاہتی ہے کہ آج جہاد کا اعلان ہو، فلسطین کے ساتھ کھڑے۔ اردن کی عوام کا بھی یقینی طور پہ یہی خیالات ہوں گے، شامی لوگوں کے یہی خیالات ہوں گے، افغانی عوام بھی چاہتی ہے کہ وہ براہ راست اس جہاد کا حصہ لے اور براہ راست وہ کنٹیسٹ کرے اور براہ راست وہ شامل ہو اس جہاد میں اور فلسطین کی آزادی کے لیے لڑے۔ کیا ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ریاستی سربراہ ہیں، ان کی اتنی گہری مجبوریاں ہیں کہ اپنی عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے، اسلامی نظریات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے، سب چیزوں سے بالا تر ہو کے اپنے کون سے ایسے مفادات ہیں جن کے لیے وہ یہ سٹیپ لینے کو تیار نہیں ہے؟ اگر ایک ملک نے قدم بڑھایا ہے تو پیچھے دوسرے ملک کیوں کھڑے نہیں ہو سکے؟ سر، جب بھی ہم سیمینارز میں ایڈریس کرتے ہیں کشمیر یا پیلسٹائن کاز پہ، سامنے گورنمنٹ کے منسٹرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے، مختلف پارٹیز کے لیڈرز کو بلایا جاتا ہے، تو میں گورنمنٹ کے کسی بھی منسٹر سے جب پوچھتا ہوں کہ آپ نے بات کی اپنے بیان میں کہ فلسطین میں میدان کربلا برپا ہے، تو مجھے بتائیے کہ یہاں پر حسینی کون ہے؟ اس نے کہا فلسطینی حسینی ہے۔ میں نے کہا بتائیے کہ یزیدی کون ہے؟ اس نے کہا اسرائیل والے یزیدی ہیں۔ میں نے کہا اب بتائیں کہ کوفے والا کون ہے؟ تو پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے۔ اب فیصلہ ہماری حکومتوں نے کرنا ہے، امت مسلمہ کے تمام مسلم ممالک کے تمام گورنمنٹس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ مورخ کو کس انداز میں لکھوانا چاہیں گے، کہ وہ انہیں حسینیوں میں شمار کرے، یزیدیوں میں شمار کرے یا کوفے والوں میں شمار کرے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے سٹینڈ لیا ہے کہ نہیں لیا۔ ہم نے دوسرا موقع گوایا تمام مسلم ممالک نے، ایک یہ ایران کے اٹیک والا، تب سارے سٹینڈ یونائٹڈ ہو جاتے، ملیشیا، انڈونیشیا، ترکیہ، پاکستان، افغانستان ایک ہو جاتے، روس اور چین کی مدد لے لی جاتی کہ جناب آپ کے پاس اچھا موقع آ گیا، آپ دنیا کے مامے بن سکتے ہیں، سپر پاور بن سکتے ہیں، آپ کے دشمن پہ اٹیک ہو رہا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے حماس نے جب بری، بحری، فضائی تینوں اٹیک کیے، تب بھی یہ چیزیں پھیلائی جا رہی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب حماس نے تو اسرائیل کا ہی بینیفٹ کرنا تھا تو اٹیک کر دیا۔ کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں۔ تب اسماعیل ہانیہ پہ بھی سوال اٹھائے جاتے تھے حماس کے لیڈر پہ کہ جناب اس کے اپنے بچے کی طرح، خود کی طرح، لو جی بچے شہید ہو گئے تینوں، اس کے پوتے بھی شہید ہو گئے، اب سب کو تکلیف ہو رہی ہے، خود شہید ہوگا تو ہم مانیں گے؟ بھائی الو کے پٹھوں وہ شہید ہو جائے گا تو پیچھے کام کون کرے گا؟ یہ تو وہی بات ہے کہ جب یہ نہیں شہیر صاحب، میں یہاں پہ عوام دیکھ رہی ہے، ہمیں اسماعیل ہنیہ صاحب کی ہمت، جرت، ان کی بہادری کی داد دینی بنتی ہے۔ اپنے پوتے، اپنے خاندان، بیٹے سب لٹا دیے، لیکن ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ پکچر اپلوڈ کر دی سوشل میڈیا پہ، اور کتنے جذبے بحال ہوئے اس سے۔ میں دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ پیش کرتا ہوں اسماعیل ہنیہ صاحب سے، ان کا جذبہ جوان رہے اور قابل تعریف ہے۔ تمام امت مسلمہ کی طرف سے ہم آج سلام پیش کرتے ہیں اسماعیل ہنیہ صاحب سے۔ بالکل شیخ صاحب، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ تحریک پاکستان کے بعد یہی ملے ملوانے انگریزوں نے دوبارہ لانچ کیے تھے کہ جناب قائد اعظم جو ہے یہ تو انگریزوں کے ٹاؤٹ ہیں۔ لوگ پوچھے جی یہ کس طرح، یہ جس طرح آج سے سال ایک پہلے ایک ملے نے اٹھ کے سر سید پہ قادیانی ہونے کا فتویٰ لگا دیا، یہ اس دور میں قائد اعظم کے دور میں بھی تھی، فاطمہ جناح کے دور میں بھی تھے، اور فاطمہ جناح پہ بھی کفر کے فتوے داغے گئے تھے محترمہ پہ، اور ان کے بھی، خیر میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، لیکن قائد اعظم کو یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ کبھی جیل میں نہیں گئے، انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی، انہوں نے کوئی لاٹھی سوٹی نہیں کھائی، انہوں نے جناب وہ شہید نہیں ہوئے، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، تو بھئی قائد اعظم شہید ہو جاتے، وہ جیل میں چلے جاتے تو پاکستان ان کے پیو نے آ کے تو نہیں بنانا تھا نا، کیس کس نے لڑنا تھا؟ یہی سوال اسماعیل ہانیہ سے اس وقت کیا جاتا تھا، یہی سوال آج ایران سے۔ دیکھیں ہم لوگوں نے آج اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس وقت امت کو تقسیم کرنے کی، اس میں کنفیوژنز پیدا کرنے کی، اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی حد الوسع کوشش ہو رہی ہے۔ ان تمام کوششوں کو ہم نے ناکام بنا کر اس وقت خالصتاً القدس کے لیے کوئی بھی آواز بلند کرتا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا آواز بلند کرتا ہے بندہ، میں کہتا ہوں ہندو، سکھ، عیسائی بھی آواز بلند کرتا ہے، اس کے بھی جا کے ماتھے کو چومے اور اسے کہ یار
थैंक यू वेरी मच, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लिहाजा हम्म। इस वक्त एक बड़ी कॉज के लिए हमें इकट्ठा होना होगा। हमें अर्तगल से ही सबक सीख लेना चाहिए कि सलेबियों को साथ मिला के वो मंगोलों को शिकस्त दिया करता था जब खुद कमजोर हम्म। होता था। आपने देखना है कि आज आपने रूस को और चीन को मजबूर करना है इस पे कि भाईजान 57 इस्लामी ममालिक तुम्हारी पुष्ट पे खड़े हैं, तुम एक नया ब्लॉक बनाओ, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, हम अमेरिकन ब्लॉक से लाताल्लुकी करने को तैयार हैं। आज ये याद रखें, जो यहूदी, जो सेहूनी अलकुद्स के लिए किसी की परवाह शेर साहब से रब्ते की कोशिश करते हैं, दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हैं। सूरत हाल पे बात जारी थी, जिस तरह से हमने देखा कि इस्माइल हनिया साहब अपना पूरा ख़ानदान उन्होंने कुर्बान कर दिया जंग के और फ़लस्तीनी लोगों के लिए, गज़ा के लोगों के लिए। मुझे आज भी याद है जब पहला अटैक किया तो इस्माइल हनिया अपने दोस्तों के साथ सजदा शुक्र कर रहे थे। तो उस वक़्त लोगों ने कहा कि जी आप ख़ुद वो कतर में बैठे हुए हैं, तो हमास के मुजाहिदीन वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इस्माइल हनिया साहब जो हैं यूटिलाइज़ कर रहे हैं वहाँ पे उनके नौजवानों को। लेकिन हमने देखा कि एक वक्त आया कि अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान किया। तो बड़े लोगों की कुर्बानियाँ वहाँ पे ये जिस तरह से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है कि क्या जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। तो इस वक्त वाहिद फ़लस्तीन का ख़ित्ता है जहाँ पे जिहाद जारी है। मैं मुसलसल, मेरा शुरू से एक नैरेटिव रहा है, मेरे इस नैरेटिव से मेरे दोस्त और जिन इदारों में हम काम करते आए कर रहे हैं, अभी मुसलसल इस चीज़ से इख्तलाफ रहता है कि हम जिहाद की बात करते हैं। तो मैं आज ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ इस नेशनल टीवी में बैठ के कि कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के बाद छठा रुकन जिहाद है और कुरान मजीद में इसका 12 ज़िक्र है। तो जो लोग जिहाद को नहीं मानते, उससे पीछे हटते हैं, जिहाद को तस्लीम करने से बागी होते हैं या जिहाद की बात नहीं करते, तो मेरे ख़्याल से उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से ज़्यादा जिहाद किया है। एक पूरी ज़िंदगी में एक हज है, तो हाजी की हम कितनी इज़्ज़त करते हैं। तो जिन्होंने उस गज़वा वाले जंगों वाले नबी कहते हैं, गज़वा ओहद है, गज़वा बदर है, इसके अलावा गज़वा खंदक है, कितने गज़वे हैं वहाँ पे, तो कितनी जंगें लड़ी हैं, तो जंगों वाले नबी कहा जाता है। उनका ये इस एज़ाज़ से नवाजा गया। तो मुसलसल वो उनके खुलफ़ाए राशिदीन भी जंग में रहे हैं। तो कोई जंग से पीछे, जिहाद से पीछे हटता है, जिहाद को तस्लीम नहीं करता, तो मुजाहिद को भी इज़्ज़त क्यों नहीं दी जाती जो आप हाजी के लिए और नमाजी के लिए आप रखते हैं। तो जिहाद अफजल है इन तमाम तर अरकान से, और जिहाद की बड़ी फजीलत है। शहीद का मकाम अगर आप पढ़े तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो ये बात करनी चाहिए ना, इस चीज़ को एक दहशत गर्दाना एक बना के रख दिया गया। जिहाद, मुजाहिद को दहशत गर्दी के तौर पे पेश किया जाता है, दहशत गर्द है उसका फेस, दहशत जिहाद का जो फेस है, मुजाहिद का फेस है, उसे बतौर दहशत गर्द पेश कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा आलमिया है कि जहाँ भी एक मुजाहिद को देखते हैं दहशत गर्दी का लेबल लगा लेते हैं। शेर सलीम साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। शेर साहब, ये भी एक बड़ा आलमिया है कि मुजाहिद के जो गेटअप को दहशत गर्द बना के पेश कर दिया गया। देखिए साम भाई, बात ये है कि मैं तो हमेशा से अप्रिशिएट करता रहा हूँ जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं। मैं दुनिया को एक चीज बड़ा बावर कराता रहा हूँ कि इफ चे गुवेरा इज अ फ्रीडम फाइटर, आई एडमिट एंड आई अप्रिशिएट हिम। इफ फिडेल कास्ट्रो इज अ फ्रीडम फाइटर, मैं उसका अदब भी करता हूँ और मैं उसको सराहता भी हूँ। मैं भगत सिंह को भी फ्रीडम फाइटर मानता हूँ, दुनिया भी मानती है और उसको अप्रिशिएट करता हूँ। फिर बुरहान वानी, मनान वानी, अबू उबैदा को, हिजबुल्लाह को, हमास वालों को, जैश लश्कर हिज्ब वालों को आप फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में रखें। उनको मिलिटेंट शो ना करें सिर्फ इस वजह से वो मिलिटेंट है कि उनकी दाढ़ियां या उनके 5 टखनों से ऊपर होते हैं। तो ये दुनिया के डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। दुनिया में जब भी क्यूबा में इंडिपेंडेंस की तहरीकें चली, अफ्रीका में चली हैं, इसके अलावा कई रियासतों में बरसगीर में चली हैं, तो लोग उन्हें फ्रीडम फाइटर्स के नाम से जाना करते थे। तो फिर आप लोग जो मुसलमान जदोजहद कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, उन इलाकों की आज़ादी के लिए, ये नहीं कि वो अलहदा वतन की आज़ादी के लिए, बल्कि उन जगहों की आज़ादी के लिए जो कि जहां पर किसी और ने आके कब्जा किया हुआ है। जब आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी पे कोई मैली नजर उठा के नहीं देखता, बल्कि डायरेक्टली वार करता है, हथियारों से वार करता है, वो अपनी शर्ट पे ये लिखते हैं, प्रेग्नेंट मुसलमान वुमेन की तस्वीर लगा के कहते हैं कि वी विल किल 2 इन अ शॉट, यानी कि माँ को भी मारेंगे और उसके पेट में मौजूद बच्चे को भी मारेंगे। ये वहां के इसराइल के छोटे छोटे सहनी बच्चे की ये सोच है। तो फिर मुझे ये बताएं, मुसलमान उसके मुकाबले में गुलेल उठाए तो वो दहशतगर्द हो जाए। तो वही बात है कि हम वहां भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मसला सिर्फ ये है, हम लोग इकट्ठे हों,
وہ نہیں پرواہ کرتے، وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. The resolutions of United Nations does not matters in the case of Israel. وہ کچھ نہیں دیکھتے کہ دنیا ساری ایک طرف کھڑی ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ حاصل کرنی ہے اپنی جگہ تو وہ حاصل کریں گے، جسے وہ پرومسڈ لینڈ کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیوں انٹرنیشنل پریشر کی زد میں آ رہے ہیں، ہم لوگ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ نے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے حکمران سے جو توقع پاکستان کی عوام کر رہی ہے وہ کیوں نہیں پورا اتر رہے ہمارے حکمران. سر وہ اس لیے نہیں اتر رہے. مجھے بتائیں اسامہ صاحب، آپ کی جائیدادیں اگر ملک سے باہر ہیں، آپ کے بیوی بچے اگر ملک سے باہر ہیں، آپ علاج کرنے باہر جاتے ہیں، آپ نے اپنے اس اینکر شپ کے بعد باہر جا کے جزیرہ خرید لینا ہے، برطانیہ میں سارا کچھ آپ کا ہے. would you able to would you be able to speak against Britannia on a live television program? No, you won't be. تو یہی حکمرانوں کا معاملہ ہے. میں آپ کو اگزامپل دی ہے وہ کہ آپ کی اور میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے مریم بی بی کی طرح، لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکمرانوں کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ لوگ، ان کی جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں، ان کے بزنسز ان لوگوں کے ساتھ ہیں، تو they won't be able to speak. They do not want to, even they do not want to speak for Palestine. They do not want to speak for Kashmir. یہ اپنی سیاست کو کبھی بھی رسک پہ نہیں رکھنا چاہتے. یہ بڑا مسئلہ ہے. سیاست بچانے کے لیے اپنے ایمان کی کمزوری جو انہوں نے ظاہر کی ہے تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا. ایک فلسطینی بچے تھے، اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ اوپر اللہ کو جا کے بتاؤں گا. یہ الفاظ تھے اس فلسطینی بچے کے. میرے خیال میں پوری امت مسلمہ میرے سمیت اس چیز کی قرضدار ہوگی، اس کا جواب دینا پڑے گا. جو فلسطینی بچے نے اگر رو کے اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کر دی تو سوچیں کہ تمام امت مسلمہ کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا جائے تو کیا جواب دیں گے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو راتوں کو جاگتے رہے اپنی امت کے لیے، اور وقت نزاع جب ان پہ آیا تو آخر میں امتی امتی الصلاۃ امتی امتی یہ الفاظ تھے میرے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہیں یہ بات کی الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، نماز نماز امتی. تو یہ چیز جو ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس تمام صورتحال پہ بات ہوتی رہی. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور. ویلکم بیک. ناظرین، بات جاری تھی جس طرح سے اس تمام تر صورتحال پہ. آخری ایک بہت اہم موضوع جو ہے اس وقت، اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا ریڈ سی کے اندر جس طرح سے غیر ممکنہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس تمام تر صورتحال کو اگر دیکھیں تو ورلڈ وار 3 کی گھنٹی بجتی دکھائی دیتی ہے. ایک طرف اسرائیل، UK، برطانیہ اور اس کے ساتھ دیگر اس کے اتحادی ملک بھی شاید کھڑے ہو جائیں. اردن بھی شاید اس کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے، بلکہ نظر آ گیا یہاں پہ. دوسری جانب چائنا، رشیا ہے، پاکستان ہے اور دیگر ممالک اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ایک نئی تباہی کا آغاز ہوتا ہے. شہید سالوی صاحب، ورلڈ وار 3 کے لیے پاکستان تیار ہے؟ لگتا ہے کہ ہمارے جس طرح سے خطے کے حالات تیزی سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان اس تمام چیز کو دیکھ رہا ہے، کہاں کھڑا ہوگا؟ سر، پاکستان کی قوم، پاکستان کی 22 کروڑ عوام فور اے گڈ کاز، اور بیت المقدس تو تیار ہے، کشمیر کے لیے بھی تیار ہے. اٹ آل ڈیپینڈز آن حاکم وقت کہ وہ بزدل اور بغیرت ہے یا غیرت مند ہے. اس وقت حاکم وقت یا جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ مجھے بزدل، بغیرت اور امریکہ کے ٹاؤٹس نظر آ رہے ہیں. وہ تیار نہیں ہے، ہرگز تیار نہیں ہے. ان کی تیاری صرف یہ ہے کہ وہ مجھے اٹھا لیں، آپ کو اٹھا لیں، یا مسٹر ایکس وائی زی کو اٹھا لیں. اس کے علاوہ وہ القدس کے لیے کچھ کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتے. وہ غیرت کا اچھا، آپ کے جذبے اللہ پاک سلامت رکھے، بڑے کم پولیٹیشن میں جذبہ دیکھا ہے. شہید صاحب، بڑے اہم شخص، میں نام نہیں لوں گا، آپ نے بریک سے پہلے بات کی کہ مرتد جو ہے وہ اس پہ کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. آپ پر بھی مرتد کا فتویٰ میں نے خود سنا ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں. کیا وجہ ہے؟ اسی وجہ سے؟ سر وہ اس لیے لگتے ہیں، میں آپ سے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پریشر گروپس اور کچھ لوگوں کو، کچھ ملہ ملوانوں کو، کچھ ذاکروں کو اس لیے لانچ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ ختم نبوت یا ناموس رسالت یا بیت المقدس فلسطین کے لیے بات کرتا ہے تو اس کے ہی حلیے کے لوگ، اسی کے ہی نظریات کے لوگ لانچ کر دیا جاتا ہے مارکیٹ میں اس کے خلاف. اور اس کی میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ایک فلم پروڈیوسر تھا
دیکھیں دو قسم کے علماء ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں، ہر مکاتب فکر میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو امت کو یونائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، ایسوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، لیکن ہماری قوم تماشبین قوم ہے، تو ان کو وہ دوسرے سروں والے مولوی زیادہ پسند ہوتے ہیں یا ذاکر زیادہ پسند ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کسی 2 نمبر مولوی کے پاس ایک پروڈیوسر صاحب چلے گئے فلم کے کہ میری فلم ہٹ نہیں ہو رہی، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو آپ اس کی ذرا تشہیر کر لیں، اور 500 روپے پکڑا دیے۔ بڑی پرانی بات ہے، سینماز کا دور ہوتے تھے، تو اس عالم دین نے جمعے کے خطبے میں بولا کہ جناب کل 7 والی گلی میں ایک فلم لگے گی، اور استغفر اللہ اللہ ان لوگوں کو غرق کرے، اس میں فلانی اداکارہ بھی ناچے گی، پھر 3 بار استغفر اللہ کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ انہیں غرق کرے کہ فلانی اداکارہ آئٹم سانگ کرے گی، پھر 3 بار استغفار بول کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروڈیوسر کو غرق کرے، اس نے فلاں فلاں اداکار کو UK سے بھی بلایا ہوا ہے، اور کہتا ہے ٹھیک عصر کی جو اذان ہے اس کے 15 منٹ بعد یہ فلم شروع کر دیں گے۔ اتنے بغیرت ہیں، انہوں نے ٹائم کا بھی خیال نہیں رکھا کہ 5:30 بجے فلم شروع کر دی اور 8 بجے ختم کر رہے ہیں، یہ اتنے بغیرت ہیں، کسی نے بھی نہیں جانا۔ اگلے دن ہاؤس فل تھا اسامہ صاحب، وہ فلم جو فلاپ ہو رہی تھی اس کو 4 چاند لگ گئے۔ تو یہی کام ہم تو جن سو کالڈ سیکولرز یا سو کالڈ لبرلز یا جو اینٹائی پاکستان یا اینٹی اسلامک قوتوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، مجھے آج تک نظر نہیں آیا کہ ان لوگوں نے کبھی ہمارے خلاف کوئی سازش کی ہو۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پالے ہوئے ہوتے ہیں مذہبی نام دے کے، وہی ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فتوے اتنے سستے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں۔ اور کیا، یہ 2 ٹکے کے بندے سے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مہنگا فتویٰ دے گا؟ اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، امریکہ پیسہ دے یا انڈیا پیسہ دے، اس نے فتویٰ دینا ہے۔ یار جس نے فتویٰ دے دیا اس کے سامنے شریک بس ٹھیک ہے، آپ کا جواب جو ہے نا میں نوٹ آ گیا، لیکن اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ جس ممبر سے آواز حق آنی چاہیے تھی، اس ممبر سے آج مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، جس ممبر سے جہاد کے درس دیے جاتے تھے اس ممبر کو بھی سو کالڈ نیچے دبا دیا گیا، اور آج چند سکوں کی بات کروں گا میں، پورا دین بیچ کے رکھ دیا گیا۔ دین اتنا سستا تھا کہ اسے یوں نیلام کر دیا جاتا، گلی گلی میں فتوے بھی مل سکتے ہیں، آپ کو سنتیں مل سکتی ہیں، قادیانی کافر ہے، قادیانی تو کافر ہے، اہل چتشی کافر ہے، کسی کو سنی کافر کہہ رہا ہے، کوئی یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ آپس میں جو گتھم گتھا لوگ ہیں، یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے، مسل کے اختلاف پیدا کر کے تمام امت مسلمہ کو بانٹ دیا گیا۔ دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، کہ کافر کا دین ہے فکر کرنا، تدبر کرنا، فار سائٹڈنس، دور اندیشی اور جہاد۔ جو اس وقت اسرائیل کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہ جہاد ہے، جو امریکہ اس وقت کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہ جہاد ہے۔ اقبال کہہ گیا تھا کہ دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اب میں ان کو کہتا ہوں جا کے علامہ اقبال پہ بھی کفر کے فتوے لگا لو، بلکہ لگاتے رہے تھے، ابھی اس کو بیچ کے کھا رہے ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کب تک یہ کام کریں گے؟ اس وقت جب مسلمانوں کی بیٹیوں کے ریٹس لگ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس وقت جب ہمارے قبلہ اول کے اندر وہ جوتوں کے ساتھ صہیونی فوجیں گھس کے ہمارے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں، ہمارے بچوں کو innocent Palestinian children are being incinerated with the white phosphorus، وہ جل رہے ہیں وائٹ فاسفورس کے ساتھ، اس وقت ہم حاضر و ناظر نور و بشر علم غیب کے مناظرے کر رہے ہیں۔ یار لک ایٹ کہ یہ وہی تھا خطرناک میں چنگیز خان کی فوج آئی تھی نا، تو اس وقت بغداد کے جو ملے ہوتے تھے نا، وہ اس وقت یہ مناظرے کیا کرتے تھے کہ سوئی کے ناکے پہ 12 فرشتے بیٹھ سکتے ہیں یا 14 بیٹھ سکتے ہیں، اور جب چنگیز خان کی فوج آئی تو اس نے سارے مولویوں کو گلے کاٹ کے درختوں سے الٹا لٹکا دیا تھا۔ تو اس لیے آج بھی امت مسلمہ کا یہ حال ہے، یہ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ سوچیں گے نہیں، ان کی فہم و فراست نہیں جاگے گی، ایک دوسرے پہ سنی شیعہ وہابی اگر فتوے لگانے لگے رہیں گے نا، تو بھائی جان پھر یہ دیکھ لینا، پھر یہ جنگیں جھنگ پاڑا چنار یا کوئٹہ میں ہی ہوتی رہیں گی، یہ فلسطین کا کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ خدا کا واسطہ بالکل بہت شکریہ شہری سالوی صاحب، آپ نے اس تمام سے صورتحال پہ بات کی۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر اس کا عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ اگر حرم کی حفاظت کے لیے ایک مسلم ہے تو بیت المقدس قبلہ اول کے تحفظ کے لیے بھی ایک ہونا پڑے گا،
اور شہید صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ جب تک اتحاد مسلم امہ کا قائم نہیں ہوگا تو ٹویٹر پر آپ جہاد کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ جہاد تو ہو سکتا ہے، آزادی کی جنگ جو ہے وہ آپ جیت سکتے ہیں، لیکن عملی میدان میں آپ زیرو ہیں۔ تو عملی میدان میں نکلنے کے لیے قوت چاہیے، جذبہ چاہیے، قوت چاہیے اور اتحاد چاہیے اور دلی جو ہے وہ ایک تقویت چاہیے جس کو ایمان کے ساتھ اس کو حاصل کیا جا سکتا۔ تو سب چیزیں چاہیے، تبھی آپ گراؤنڈ پہ جا کے ایک نیریٹو بنا سکتے ہیں اور ایک مضبوط قوم کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ ایک ایران نے حملہ کیا، ایک پازیٹیو چیز $1.1 بلین انہوں نے سرو کیے اس حملہ کو روکنے کے لیے۔ تمام مسلم ممالک مل کے اٹیک کر دیں تو کہاں کھڑی ہے اسرائیل کی معیشت اور کہاں پہ جا کے گرے گی اسرائیل کی معیشت؟ کیا اس معیشت کے ساتھ امریکہ قبول کرے گا؟ امریکہ صرف ایک وجہ سے سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو کہ اس کے بڑے ٹائکون بزنس جو ہے وہ اسرائیل کے امریکہ کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو امریکہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے۔ تو اگر جس طرح سے یہ ساری انویسٹمنٹ ضائع کر دیں گے ڈیفینڈنگ میں تو امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ مفاد کی جنگ ہے اصل میں، تو عیسائی یہودی جنگ بھی ہے نا، صرف مسلم یہودی جنگ نہیں ہے، عیسائی یہودی جنگ بھی ہے۔ تو یہ تو ان کے دشمن ہے جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں صرف معیشت کی وجہ سے، اور آج مسلم امہ کے حکمران خاموش ہیں صرف معیشت کی وجہ سے، حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود لے رکھا ہوا ہے۔ تو پتہ نہیں مسلمان آج کا بھٹکا ہوا کام پہ کھڑا ہے۔ اس تمام صورتحال پہ مسلسل بات ہوتی رہے گی۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔